بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سمر کلاسز کا یہ جو سلسلہ شروع ہوا ہے، اور سالہ گزشتہ یہ سلسلہ آف لائن ہوا کرتا تھا، اس سال اس سلسلے کو آن لائن رکھا گیا ہے تاکہ جو ہمارا سلسلہ تھا وہ منقطع نہ ہونے پائے اور بچوں تک تعلیمات کا ذریعہ بھی حاصل رہے۔ جو اس سلسلے میں گفتگو ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ ہمارے امام کے ظہور کے سلسلے میں، علامات ظہور کے سلسلے میں انشاءاللہ آج کے درس میں جو چیز ہم سیکھیں گے اور جس چیز کے بارے میں ہم جانیں گے وہ یہ ہے کہ حتمی علامتیں کیا ہیں امام کے ظہور کی۔ یعنی ایسے کہنے کو تو بہت سے لوگ ہیں، یہ بہت ساری روایتیں ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ یہ امام کے ظہور کی علامات ہیں، یہ امام کے ظہور کی علامت ہے، یہ بھی امام کے ظہور کی علامت ہے۔ ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے کچھ ایسی چیزیں ہونی چاہیے کہ جن کے بارے میں یقین ہو جائے کہ اس کے بعد امام کا ظہور ہوگا۔ اب مسئلہ آتا ہے کہ علامات دو طرح کی ہوتی ہیں، یعنی جو ظہور کی علامتیں ہیں وہ دو طرح کی، ایک حتمی علامت ہے اور ایک غیر حتمی علامت ہے۔ حتمی علامت کسے کہتے ہیں کہ جس کے متوقع ہونے کے بعد، یعنی جس کے ہو جانے کے بعد امام کا ظہور لازم اور ضروری ہے، یعنی جیسے ہی وہ علامات پوری ہو جائیں گی ویسے ہی امام کا ظہور ہو جائے گا۔ غیر حتمی علامات کسے کہتے ہیں؟ یعنی وہ علامات ہوتی رہیں گی، ممکن ہے امام کا ظہور ہو جائے، ممکن ہے امام کا ظہور نہ ہو۔ اب جو حتمی علامات میں سے ہے، ان میں سے سب سے پہلے نمبر پہ جو علامت آتی ہے وہ یہ ہے کہ سفیانی کا خروج، یعنی ایک شخص ہوگا جو ابو سفیان کی نسل سے ہوگا اور یہ خروج کرے گا، یعنی اپنا قیام کرے گا، لوگوں کے سامنے آئے گا، اپنی حکومت کرے گا، اور حکومت کرنے کے بعد اس کی حکومت جو ہوگی وہ اس طرح کی ہوگی کہ یہ اتنا ظالم اور جابر ہوگا کہ لوگ اس کے نام سے ڈرنے لگیں گے۔ حالات یہاں تک پہنچ جائیں گے کہ یہ شیعوں کے قتل کے اوپر لوگوں کو اس طرح آمادہ کر دے گا کہ انعام رکھ دے گا کہ اگر کوئی شیعہ کا قتل کر کے اس کا سر لے کر کے آئے گا تو ہم اس کو انعام دیں گے۔ جس وقت یہ سفیانی خروج کرے گا اسی وقت خراسانی بھی خروج ہوگا، یعنی ایک شخص ہوں گے جو خراسان سے خروج کریں گے، اور ایک تیسرا خروج ہوگا، یعنی ایک تیسری حکومت قائم ہوگی جس کا نام ہوگا یمنی حکومت، جو شیخ شعیب بن صالح کی حکومت ہوگی۔ یہ تین لوگ ایک ہی وقت میں خروج کریں گے، ایک سفیانی کا خروج ہے، دوسرا خراسانی کا خروج ہے، اور تیسرا اس کا یمنی کا خروج ہے۔ اب ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ جو سفیانی ہے یہ برا ہے، یعنی اس کا جو خروج ہے یہ غلط ہے۔ یمنی جو خروج ہوگا، شیخ شعیب بن صالح کا جو خروج ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یہ پہلے سے ہی خروج کر چکے ہوں گے، ان کی حکومت پہلے سے قائم ہوگی، یہ امام کے چاہنے والے ہوں گے، یہ اندرونی طریقے سے، یعنی اندر داخلی طور سے، یعنی بہت پوشیدہ طور سے امام کی نصرت اور مدد کر رہے ہوں گے۔ اور اس کے بعد ایک خراسانی کا خروج ہوگا۔ دوسرا جو علامات بیان کی جاتی ہیں وہ یہ کہ خسف بیدہ، مکے اور مدینے کے درمیان ایک جگہ ہے، وہ جگہ، وہ زمین جو ہے وہ دھس جائے گی۔ خسف کہتے ہیں دھسنے کو، اس زمین کے دھس جانے کا نام، یعنی وہاں پر وہ زمین دھس جائے گی۔ جب وہ زمین دھس جائے گی تو یہ بہرحال پتہ چلے گا کہ امام کے ظہور کی حتمی علامات میں سے، اور بعض روایتوں میں یہاں تک ملتا ہے کہ زمین کے دھسنے میں صرف دو لوگ بچیں گے اس لشکر سے۔ ایک لشکر ہوگا جو روضہ رسول کی توہین کر کے جا رہا ہوگا مکے کی توہین کرنے کے لیے، مکے اور مدینے کے درمیان۔ تب جب یہ زمین دھسے گی تو اس لشکر میں صرف دو لوگ بچیں گے، ایک وہ کہ جو امام کی طرف جا کر کے امام کو خبر دے گا کہ آپ کے لیے فلاں لشکر آ رہا تھا اور وہ زمین وہاں پہ دھس گئی، اور ایک شخص واپس جائے گا سفیانی کے پاس خبر دینے کے لیے کہ یہ ایسا ایسا ہو گیا۔ تیسری جو علامات میں سے ہے، یعنی اوپر کی 3-4 علامت، اب جو علامت آتی ہے، ایک مومن شخص خانہ کعبہ میں طواف کرنے کے درمیان قتل کر دیے جائیں گے۔ جب یہ قتل ہو جائے گا تب اس کے 25 دن کے بعد، یعنی دقیق 25 دن کے بعد امام کا ظہور ہوگا۔ اس کے علاوہ ایک آخری علامت یہ ہے کہ ایک بہت چیخ بلند ہوگی، بہت تیز آواز بلند ہوگی، جس کے بعد امام کا ظہور ہوگا۔ مہم یہ نہیں ہے کہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ امام کے ظہور کی حتمی علامات کون سی ہیں، بلکہ مہم یہ ہے کہ ہم یہ جانیں کہ ہمیں ان کے ظہور کے لیے تیاری کیسے کرنی ہے۔ اس لیے کہ جب ہم ان کے ظہور کی تیاری کرنا شروع کریں گے تو ہر آدمی کی اپنی ذمہ داری الگ ہو جائے گی۔
مثال کے طور کے اوپر ایک اسٹوڈنٹ کی ذمہ داری الگ ہوگی، ایک ماں کی ذمہ داری الگ ہوگی، ایک باپ کی ذمہ داری الگ ہوگی، ایک بیٹے کی ذمہ داری الگ ہوگی، ایک تاجر کی ذمہ داری الگ ہوگی۔ ان تمام لوگوں کی ذمہ داریاں الگ الگ ہو جائیں گی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ امام کے منتظر ہیں۔ مہم ہے یہ کہ ہم امام کا انتظار کریں۔ علامات کو جاننا مہم نہیں ہے، بلکہ مہم یہ ہے کہ ہم امام کا انتظار کریں، اور امام کے انتظار کے طریقے بدل جاتے ہیں۔ انشاءاللہ آگے کے دروس میں اس سلسلے میں اور بھی باتیں بیان ہوں گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔